اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں ہوں محمد اشفاق اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ڈائمنڈز چینل۔ ناظرین، جالوت ایک بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ جالوت اپنے لوگوں میں سب سے زیادہ طاقتور تھا۔ یہ بڑا ہی سخت مزاج آدمی تھا۔ جس کسی کے ساتھ بھی یہ مقابلہ کرتا فتح یاب ہو جاتا۔ اس کی طاقت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جالوت اپنے لشکر میں سب سے آگے رہتا تھا، اور جتنی دیر میں اس کا لشکر اس تک پہنچتا یہ مد مقابل لشکر کو فتح یاب کر لیتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا ہوا تھا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ایک عصا عطا کیا گیا، اور آپ کی طرف وحی کی گئی کہ اس عصا کی لمبائی کے برابر ایک شخص تمہارا بادشاہ بننے والا ہے۔ جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے یہ بات بنی اسرائیل کو بتائی تو ان میں سے ہر ایک نے اپنے آپ کو اس عصا سے ناپنا شروع کر دیا، مگر کسی کا بھی قد اس عصا کے برابر نہ ہو سکا۔ ایک طالوت نامی شخص جو مشکیزے میں پانی بھر کر گدھے کے ذریعے پانی کا چھڑکاؤ کیا کرتا تھا، ایک دن طالوت کا گدھا راہ بھول گیا اور اسی جگہ آ نکلا جہاں وہ لوگ اپنے قد ناپ رہے تھے، تو طالوت گدھے کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ پہنچا۔ انہوں نے طالوت کا قد ناپا تو طالوت کا قد اس عصا کے بالکل برابر نکلا۔ حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے طالوت کو تم پر حکمران مقرر فرمایا ہے۔ یہ سن کر بنی اسرائیل کی قوم نے حضرت شموئیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ نے ایک ایسا جھوٹ بولا ہے کہ اس سے قبل آپ نے کبھی ایسا جھوٹ نہیں بولا۔ ہم تو بادشاہوں کی اولاد ہیں، اور یہ تو انتہائی غریب اور مفلس ہے۔ تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقابلے میں اسی کو چنا ہے۔ پھر آپ کی قوم نے اس کی نشانی طلب کی تو حضرت شموئیل علیہ السلام نے فرمایا کہ بطور علامت تمہارے پاس وہ صندوق لوٹ آئے گا جس میں تمہارے دلوں کو سکون پہنچانے کا سامان اور ما بقیہ حضرات موسیٰ و ہارون ہیں۔ پھر بنی اسرائیل نے یہ دیکھا کہ وہ صندوق اپنے سامان کے ساتھ طالوت کے گھر کے سامنے خود بخود آ گیا۔ یہ سارا ماجرا انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ دیکھ کر وہ حضرت شموئیل علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور طالوت کو بادشاہ بنانے اور اس کی فرما برداری اور اطاعت کے لیے تیار ہو گئے۔ طالوت نے بڑے احسن طریقے سے حکومت شروع کی۔ پھر اس نے جالوت کے ساتھ مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا۔ طالوت اپنے ساتھ 80,000 کا لشکر لے کر جالوت کا مقابلہ کرنے کے لیے چل پڑا۔ جب وہ فلسطین کی زمین پر پہنچے تو ان کے راستے میں ایک نہر آئی۔ طالوت نے اپنی قوم کو خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ تمہیں اس نہر کے ذریعے آزمائے گا۔ جس کسی نے اس نہر کا پانی پیا وہ میرا نہیں، اور جس نے اس نہر کا پانی نہ چکھا وہ میرا ہوگا۔ ہاں، مگر ایک ہاتھ چلو پانی پی لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ 80,000 کے لشکر میں سے 76,000 نے پانی پی لیا۔ جنہوں نے پانی پیا وہ واپس بھاگ گئے۔ پانی نہ پینے والے صرف 4,000 افراد ہی آگے بڑھ سکے۔ نہر عبور کرنے کے بعد جب انہوں نے جالوت کے جنگی لشکر کو دیکھا تو بنی اسرائیل میں خوف و ہراس پھیل گیا، تو خوف کی وجہ سے یہ لوگ الٹے قدم ہو لیے اور کہنے لگے جالوت اور اس کے لشکر کو شکست دینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ بنی اسرائیل کے لشکر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جن کو خدا سے ملاقات کا یقین تھا۔ وہ کہنے لگے کہ بعض اوقات چھوٹی چھوٹی جماعتوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بڑے بڑے لشکروں کو شکست دی ہے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ البتہ کثیر تعداد میں لشکر واپس مڑ گیا، اور صرف چند لوگ ہی باقی آگے بڑھ سکے، جن کی تعداد جنگ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام کے برابر تھی، یعنی کم و بیش 313 افراد تھے۔ چنانچہ جب یہ لوگ جالوت کے مد مقابل ہوئے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے ہمارے پروردگار، جتنا بھی صبر ہے ہم سب پر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدم رکھ۔ اس لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام کے والد اور ان کے 13 بیٹے بھی موجود تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ آپ کے والد نے آپ کو پیچھے چھوڑ دیا تاکہ آپ اپنے بھائیوں اور اپنے والد کے لیے کھانا لائیں۔ حضرت شموئیل علیہ السلام کو ایک سینگ عطا کیا گیا جس میں لوہے کا تنور اور تیل تھا۔
انہوں نے وہ سینگ طالوت کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ جس شخص کے سر پر یہ سینگ پورا آئے گا وہی جالوت کو قتل کرے گا، اور جب یہ سارا تیل اس کے سر پر لگایا جائے گا تو ایک قطرہ بھی اس کے سر سے نہیں بہے گا۔ طالوت نے بنی اسرائیل کے تمام لوگوں کو بلوایا اور سب کے سر پر یہ سینگ پہنایا، مگر کسی کے سر پر بھی سینگ پورا نہ آ سکا۔ پھر طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے والد سے پوچھا کہ کیا آپ کا کوئی آدمی رہ تو نہیں گیا؟ تو آپ کے والد نے کہا کہ ہاں، میرا بیٹا داؤد رہ گیا ہے۔ تو آپ کے والد نے آپ کو بلایا۔ جب داؤد علیہ السلام آ رہے تھے تو راستے میں 3 کنکروں نے آپ سے گزارش کی کہ ہمیں اٹھا لیں اور ہمارے ذریعے جالوت کو قتل کریں۔ آپ نے ان کنکروں کو اٹھا لیا اور اپنی جیب میں رکھ لیا۔ ادھر طالوت نے یہ اعلان کر دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی بیٹی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اس کے نام کی مہر اپنے ملک میں جاری کر دوں گا۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہنچے اور سینگ ان کو پہنایا گیا تو سینگ آپ کے سر پر پورا آ گیا، اور جب آپ کے سر پر تیل ڈالا گیا تو ایک بھی قطرہ نیچے نہ گرا۔ آپ جسمانی طور پر کچھ کمزور بھی تھے، جس کی وجہ سے تنور آپ کے سر پر خوب پورا آیا۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام جالوت کو قتل کرنے کے لیے نکل پڑے۔ جالوت بڑے ہی ڈیل ڈول والا طاقتور انسان تھا۔ جالوت نے جب حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو کہنے لگا، اے نوجوان، واپس چلا جا، مجھے تجھ پر رحم آ رہا ہے، میں تجھے قتل نہیں کرنا چاہتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جواب میں کہا، لیکن میں تجھے قتل کروں گا۔ پھر آپ نے جو پتھر اپنی جیب میں ڈالے تھے ان کو نکالا اور انہیں اپنی غلیل میں رکھ کر مارنا شروع کیا۔ جب بھی کوئی کنکر مارتے تو اس پر کسی کا نام لیتے۔ جب آپ نے پہلا کنکر مارا تو آپ نے کہا کہ یہ ابراہیم کے باپ کے نام پر۔ جب دوسرا پھینکا تو کہا یہ اسحاق کے نام پر، اور جب تیسرا کنکر مارا تو کہا کہ یہ اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کے نام پر۔ پھر اپنی غلیل کو گھما کر جب داؤد علیہ السلام نے پتھر پھینکا تو ایک پتھر جالوت کی آنکھوں کے درمیان لگا اور اس کا سر پھٹ گیا، اور داؤد علیہ السلام نے اسے قتل کر دیا۔ پھر اسی طرح لوگوں کو قتل کرتے رہے، یہاں تک کہ جالوت کے لشکر کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ پھر جب حضرت داؤد علیہ السلام واپس آئے تو طالوت نے وعدے کے مطابق آپ کا نکاح اپنی بیٹی کے ساتھ کر دیا اور آپ کے نام کی مہر اپنے ملک میں جاری کر دی، جس کے بعد لوگ آپ سے بے پناہ محبت کرنے لگے۔ ناظرین، آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔ مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔